السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک بیان اسٹوڈیو پر استقبال ہے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ سبھی کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت ہی شاندار بیان کا عنوان ہے ایک گنجا اور ایک اندھا اور ایک کوڑھی کا مشہور واقعہ۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے اس بیان کو مکمل سنیں۔ بیان فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا محمد قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے اس بیان کو مکمل سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ چلیے ہم بیان کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے۔ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ اچھا بیان ہے قاری صاحب کا کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ، سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نگا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گابھن گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے، عام مالا مال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال دو سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آ، دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا،
फकीर बन के, और जाके कहने लगा उस परवरदिगार के नाम पे तुझसे कुछ मांगता हूँ, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा नादार हूँ, बड़ा ही मुफलिस हूँ, उस रब के नाम पे मांगता हूँ जिसने तुझे कोड़ी से तंदुरुस्ती अता की। लोग तुझसे घिन किया करते थे, कराहत किया करते थे, नफरत किया करते थे। जिस रब ने तुझे आला दर्जे की खाल दी, सूरत बख्शी, ये माल दिया, मैं गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, घर मेरा दूर है, मुझे कि मेरी कुछ इमदाद करो, एक आधा जानवर दे दो, बेच कर मैं गुजारा करता हुआ घर पहुंच जाऊं। कोड़ी आया लाठी लेकर और कहने लगा फिर कहियो वही लफ्ज। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा देख, कोड़ी होगा तू, कोड़ी होगा तेरा बाप, मुझे कोड़ी कहता, लड़ाई हो जाएगी, यहाँ मारूंगा, ये करूंगा, मैं कोड़ी क्यों होता? और तू कहता है ये माल खुदा ने दिया, ये तो बाप दादे से माल चला रहा है, पुश्तों चला रहा है ये तो। जी आजकल नहीं कई लोग आंख देने, अल्लाह पाक ने थोड़ा जा। अल्लाह का फरिश्ता वापिस होने लगा और कहने लगा अगर तू झूठ बोलता हो खुदा तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। अगर तूने झूठ बोला खुदा तेरा माल छीन ले, तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। अब मैंने पहले बताया ना, अपनी आजमाइश देर क्या लगती है, बस सकिंत नहीं लगा वही कोड़ी का कोड़ी, सारे ऊंट मर गए, एक लम्हा में जंगल भर गया मरो। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, चीजें बर्बाद हो, बहुत जबरदस्त बयान। यही तो वाला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया फकफरत भी अनउमिल्ला, जो मेरी नियामत की नाशुक्री करे, कुफराने नियामत करे, फअज़ाक़हल्लाह लिबासल जूई वल खौफी बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भूख का अजाब भेज देता हूँ, लिबास का अजाब दे देता हूँ, नंगा कर देता हूँ, नंगा। शानदार बयान है क़ारी साहब। चुनाचे कोड़ी साहब जो थे, देर न लगी आन की आंग में फिर वैसे के वैसे हो बैठे। इबरत जरूर होनी चाहिए। उलमा ने लिखा है हदीस पाक की शरह करते हुए, फिर तो तेरी आवाज दी, अरे उस फकीर को ढूंढ के लाओ, कहाँ है? हाँ, उस फकीर को तलाश करो, कहाँ है? मगर वो फकीर वापिस आने वाला ना था। इसलिए मैं कहा करता हूँ खैरात दो या ना दो, किसी का मुंह न चिढ़ाओ, किसी को धक्का ना दो, फला तनहर, झिड़का ना दिया करो, और तेरे पास है तो दे दे, वरना कहो मियां माफ कर बस, और क्या है। कई लोग हमारे कभी सारी उम्र में एक आंदा नहीं दिया होगा, और जहां कोई औरत मांगती देखेंगे मर्द, बोले इन्होंने ढंग बना रखा, ये सारा दिन गोथला भर ले पैसों का, ये और बरतले तेरे बाप के तो नहीं, तूने तो नहीं दिए ना कभी, तूने दिए हो तो वापस ले ले। बेशक अल्लाह हमसे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो यूं ही सड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान है क़ारी साहब। तो फकीर को तलाश करने के लिए बड़ी आवाजें दी, अरे भाई बुलाना, अरे भाई पकड़ना, अरे भाई तलाश करना, मगर वो फकीर कोई बस्ती का तो था नहीं जो शाम को फिर उसके पास जा बैठेंगे। वो तो अल्लाह की यहाँ से आया था, फरिश्ता था गया। और अल्लाह ने अपने नबी को ये बातें इसलिए बताई है पहले लोगों की, ताकि ये उम्मत होशियार रहे, वो ऐसी गलती ना कर बैठे। फिर वही फरिश्ता गंजे के पास गया, फटे पुराने कपड़े जाके कहने लगा फकीरों, नादारों, मुफलिसों, गरीबों, मैंने, और देखो कमाल, याद भी तो दिला रहा है वो, फिर भी नहीं आदमी मानता। अल्लाह क़ारी साहब की फरिश्ता कहता है मैं गरीब हूँ, फकीर हूँ, मैंने सुना तू गंजा था, माशाअल्लाह। लोग तुझसे बड़ी कराहत किया करते थे,
بڑی گھل کیا کرتے تھے. جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا, تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا, اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات, پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا, کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا, پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری, بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی. بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی, نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی, خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں. ہم آزمائش کے لائق. فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا, منہ سے مال کے گل کر. اللہ اکبر, ماشاءاللہ بیان ہے. اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گنجا گنجا گنجا, اور اپنے مالوں کو اللہ گنجا, تیرا پیو گنجا ہو جائے گا, میں گنجا کیوں ہوتا کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا, اللہ نے تجھے مال دیا. میں کہا جا جا, باپ دادے سے مال چلا رہا, اللہ نے مال دیا. اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے. بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا, اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو, خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. اللہ, بس اتنا کہنے کی دیر تھی, پھر وہاں بھی وہی ہوا, پہلے والا کوڑی والا حشر. ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی. وہ گنج پھر تشریف لے آیا. حضرت پھر گنجے کے گنجے, سر میں کھاج اٹھی نا, یوں کھجایا. وہ کہنے لگا, پکڑیو پکڑیو, فقیر کدھر گیا, ذرا اس کو یار, فقیر کہاں تھا. تھا پھر چلا گیا. یہ کہانی نہیں ہے, حدیث پاک کا واقعہ. یہ سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا, نابینے کے, اور جا کے کہنے لگا, اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا, بڑی ٹکریں لگتی تھی, بڑے دھکے آیا کرتے تھے. اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی, تو نے دنیا دیکھی, ٹھوکروں سے بچا, ٹکروں سے بچا, دکو دھوڑوں سے بچا, اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا, اللہ نے تجھے مالدار کر دیا. میں غریب ہوں, میں نادار ہوں, میں مفلس ہوں, وطن سے دور ہوں, میں فقیر ہوں, مجھے بکری دے اللہ نام پہ, میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں, تیرے لیے دعا کروں گا. حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا, جو کچھ تو نے کہا سچ کہا, بڑی ٹھوکریں کھائی, بڑی ٹکریں کھائی, لوگوں کے پیروں میں رلا, لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا. اس مالک کا احسان ہوا کہ اللہ نے دوبارہ نگاہ دی, یہ دنیا میں نے پھر دیکھی. اور مالک کے کائنات کی قسم ہے, میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا, اللہ نے یہ مال دیا ہے, میری طرف سے اجازت ہے, سارا ہی لے جا, سارا ہی لے جا. جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا. تو اپنا کام کر, 10 بکری لے جا, 100 بکری لے جا, 50 بکری لے جا, جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا, تیرا دل کرے ساری لے جا. اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا. میں انکار کروں, میں ڈوب کے نہ مر جاؤں, کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں. اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے. میں مالک ہوں ہی نہیں, یہ میرا ہے ہی نہیں, اسی کی عطا ہے, اسی کی نعمت ہے, اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے. بس فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی, نہ اللہ بھوکا, نہ میں ننگا, نہ میں مسافر, نہ میں غریب. اللہ کو آزمائش تھی تمہاری, وہ دونوں فیل ہو گئے, مارے گئے. تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا. بکریاں تجھے مبارک ہو, نگاہ تجھے مبارک ہو, دولت تجھے مبارک ہو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. یا اللہ ہمیں ایسے ہی. چلیے دوستوں, ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. آج جب تک کے لیے ہم سبھی کو دعا خیر میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.